أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. الحمدللہ آپ کے سامنے سورہ اعراف آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 31 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور پھر مفسرین نے ان آیات کی جو تفسیر بیان کی ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بیان کرنا، قرآن مجید کا سمجھنا اور سمجھانا آسان بنائے۔ وَإِذَا فَعَلُوا، اور جب فَعَلُوا وہ کریں، فاحشتاً کوئی بے حیائی، قالوا وہ کہتے ہیں، وجدنا ہم نے پایا، وجدنا ہم نے پایا، علیہا اس پر، آباءنا اپنے باپوں کو، اپنے باپ دادا کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ نے، امارا حکم دیا نہ ہمیں، امارانا حکم دیا ہمیں، بہا اس کا، یعنی جب وہ بے حیائی کا کوئی کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ قل اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یأمر حکم نہیں دیتا، بالفحشاء بے حیائی کے کاموں کا، اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم کبھی بھی نہیں دیتا۔ اتقولون کیا، تقولون تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، ما وہ جو، لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ کیا تم اللہ تعالیٰ پہ، اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ خلاصہ یہ ہوا جب وہ کوئی شرمناک اور بے حیائی کا کام کرتے ہیں جس پہ روک ٹوک کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ تو آپ فرما دیجیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتوں کی نسبت کرتے ہو جنہیں تم بھی نہیں جانتے؟ قل آپ کہہ دیجئے، امر ربی، امر حکم دیا، ربی میرے رب نے، بالقسط انصاف کا، آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِيمُوا اور سیدھا رکھو تم، وجوہکم اپنے چہروں کو، عند کل مسجد ہر سجدہ کرنے کے وقت، ہر سجدہ کرنے کے وقت اپنے
मुंह को सीधा रखो, अपने चेहरों को सीधा रखो। वदऊहु, और पुकारो हो उसे, मुखलिसीना, खालिश करने वाले, लहू, उसके लिए, दीन, दीन को। यानी आप फरमा दीजिए कि मेरे रब ने मुझे इंसाफ का हुक्म दिया है, और ये कि हर नमाज के वक्त तुम अपना रुख सीधा रखो और दीन उसके लिए खालिश करते हुए उसी को पुकारो। कमा बदअकुम तऊदून, जैसा कि बदअ, उसने पहली मर्तबा पैदा किया, कुम, तुम्हें, तऊदून, तुम दोबारा लौटोगे। जैसे उसने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया, दोबारा भी उसी तरह लौटोगे। मतलब ये क्या, फरमा दीजिए मुझे रब, मेरे रब ने इंसाफ का हुक्म दिया है, और हज, सजदे और नमाज में अपनी तवज्जो उसी की तरफ रखो, और इबादत को हर किस्म के शिर्क से पाक करके सिर्फ उसी को पुकारो। जैसे उसने तुम्हें पहले ही पैदा किया, इसी तरह तुम दोबारा पैदा किए जाओगे। फरीकन हदा, एक ग्रोह ने, हदा, हिदायत पाली, एक ग्रोह को उसने हिदायत दी। व फरीकन, और एक ग्रोह को, हक्का, साबित हो चुकी है, अलैहिम, उन पर, अज़्ज़लाला, गुमराही। यानी एक ग्रोह को उसने हिदायत दी और एक ग्रोह पर गुमराही साबित हो चुकी है। इन्नहुम, बेशक वो, इत्तखज़ू, उन्होंने बना लिया, शयातीन, शैतानों को, अवलिया, दोस्त, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह ताला के अलावा। वयहसबूना, और वो समझते हैं, अन्नहुम मुहतदून, कि बेशक वो हिदायत पाने वाले हैं, और वो समझते हैं कि बेशक वो हिदायत पाने वाले हैं। मतलब एक फरीक को उसने हिदायत दी और दूसरे फरीक पे गुमराही वाजिब हो गई, क्योंकि उन्होंने अल्लाह को छोड़ के शैतानों को अपना सरपरस्त और दोस्त बना लिया था। उसके बावजूद वो ये समझते रहे कि वो हिदायत पर है। या बनी आदम, ए बनी आदम, ए आदम के बेटो, खुदू, तुम ले लो, जीनतकुम, अपनी आराइश को, अपनी जीनत को, इंद कुल्ली मस्जिद, हर सजदा करने के वक्त, वकुलू, और खाओ, वशरबू, और पियो, वला तुसरिफू, और इसराफ मत करो, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, बेशक अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं फरमाते। मतलब ये कि ए औलाद आदम, तुम हर मस्जिद की हाजिरी के वक्त अच्छे लिबास का एहतमाम किया करो, तुम खूब खाओ पियो, लेकिन हद से तजावुज ना करो, बेशक अल्लाह ताला हद से तजावुज करने वालों को पसंद नहीं करता। तर्जुमा समझ में आ गया सबको? जी, तर्जुमा समझ में आ गया? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल के सबक की आखिरी आयत में हमने पढ़ा कि शयातीन जो है, ईमान न लाने वालों के दोस्त होते हैं। यहाँ उस दोस्ती का नतीजा जिक्र किया गया है, यानी इताअत और इत्तिबा, यानी इताअत और इत्तिबा। तो इन आयात में अल्लाह ताला ने मुनकिरीन तौहीद की एक कबाहत का जिक्र फरमाया। वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, जब ये लोग कोई बेहयाई का काम करते हैं, क़ालू वजदना अलैहा आबाअना, तो कहते हैं कि
ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی چیز پر پایا ہے، یعنی وہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ تو اس بے حیائی سے مراد مفسرین برہنہ طواف مراد لیتے ہیں۔ مطلب جب باہر کے لوگ حج کے لیے آتے تھے تو وہ اپنے روزمرہ کے لباس میں طواف کرنا درست خیال نہیں کرتے تھے، بلکہ قریش سے عاریتاً لباس لے کے اس میں طواف کرتے تھے، اور اس کی تعویل انہوں نے یہ کر رکھی تھی کہ جس لباس میں ہم گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اس میں اللہ کے پاک صاف گھر کا طواف نہیں کر سکتے۔ پھر خاندان قریش بعض حاجیوں کو اپنے تعلقات یا وسعت کی بنا پہ لباس مہیا کر دیتے تھے، اور جو لوگ لباس کے حصول میں ناکام رہتے وہ برہنہ حالت میں طواف کرتے، اس میں مرد اور عورتیں سب شامل ہوتے۔ البتہ مرد دن کے وقت اور عورتیں رات کے وقت برہنہ طواف کرتی۔ مسلم شریف کی روایت میں بھی آتا ہے کہ طواف کرتے وقت عورتیں اپنی زبان سے یہ بھی کہتی، اليوم يبدو بعضه او كله فما بدا منه فلا احله، یعنی آج صدر کا بعض حصہ یا کل حصہ کھل جائے گا، لیکن آج کے دن ہم اسے برائی کے لیے جائز قرار نہیں دیتے۔ تو اس طریقے سے مرد اور عورتیں ننگے طواف کرتے۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا کہ برہنہ حالت میں طواف کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طریقے پہ پایا ہے، جس طرح وہ طواف کرتے تھے ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ آلود کپڑوں میں اللہ تعالیٰ کے پاک گھر کا طواف نہیں کر سکتے۔ تو سورہ بقرہ میں آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے متعلق یہ بھی آتا ہے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا بے عقل اور غیر ہدایت یافتہ ہی ہوں تو کیا پھر بھی یہ انہی کی اتباع کریں گے؟ مطلب یہ کہ اگر کسی کے سلف آبا و اجداد صحیح راستے پہ گامزن ہو تو ان کی پیروی کرنا اچھی بات ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ میں تو اپنے آبا و اجداد حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی ملت کا اتباع کرتا ہوں، لیکن مشرکین اور اہل بدعت کے راستے پہ چلنے کی کیا تک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو عقل اور فہم عطا کیا ہے، لہذا یہ دیکھنا ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں یا غلط راستے پر۔ صرف اپنے آبا و اجداد کی تقلید کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ قوم اور برادری کو معیار اتباع بنانا یہ کمزور دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اپنے رب کی طرف سے نازل شدہ چیزوں کا اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ دین اور شریعت کے احکام ہی قابل اتباع ہے۔ ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کی جائے۔ تو فرمایا برہنہ طواف کو ایک تو انہوں نے اپنے آبا و اجداد کی طرف منسوب کیا، اور دوسری بدترین دلیل یہ بھی پیش کی واللہ امرنا بہا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا۔ تو اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے پیغمبر آپ کہہ دے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ تو کسی بے حیائی اور فحاشی کا حکم نہیں دیتا، وہ تو پاک ذات ہے، وہ بری بات کا حکم کیوں دیتا؟ برائی پہ آمادہ کرنا تو یہ شیطان کا کام ہے، برائی کا اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا یہ تو عقل سلیم بھی تسلیم نہیں کرتی۔ تو تمہارا یہ دعویٰ بالکل باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برہنہ طواف کا حکم دیا ہے۔
تو فرمایا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی بات کہتے ہو جس کو جانتے نہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ پہ شریک جھوٹ باندھنے والی بات ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ تعالیٰ برہنہ طواف کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اس کے برخلاف قل اے پیغمبر علیہ السلام آپ کہہ دے امر ربی بالقسط، میرے رب نے تو عدل اور انصاف قائم کرنے کا حکم دیا ہے، میرے رب نے تو عدل اور انصاف کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ تو قسط جو ہے ایسے درمیانے راستے کو کہتے جو افراط و تفریط سے پاک ہو، چنانچہ توحید عدل ہے اور شرک اور غلو افراط و تفریط میں داخل ہے، اسی طرح بے حیائی بھی افراط میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں عدل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدل کیا ہے؟ العدل هو الوسط من كل شيء المتجافي عن الافراط والتفریط، عدل اس درمیانے راستے کو کہا جاتا ہے جو افراط و تفریط سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ اعتدال اور انصاف کا حکم دیتا ہے، افراط اور تفریط سے منع کرتا ہے۔ بھلا وہ کیسے بے حیائی کا حکم دے سکتا ہے؟ یہ تو مشرکین کی اپنی اختراع ہے جسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ آپ یہ بھی کہتے وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، کہ قائم کرو اپنے چہروں کو ہر نماز کے وقت۔ یہاں پر مسجد سے مراد نماز ہے۔ بعض اوقات کسی چیز کا جز بیان کر کے مراد پوری چیز لی جاتی ہے، جیسے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاؤ تو نہیں جھکتے۔ تو جس طرح یہاں پر رکوع سے پوری نماز مراد لی گئی ہے، اسی طرح اس آیت میں مسجد سے نماز مراد ہے۔ چہرے کو قائم کرنے کا ظاہری معنی تو قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، اور اس کا وجوب فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ میں ہے کہ تم جہاں بھی ہو منہ اسی کی طرف کرو، اور باطنی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت خلوص کے ساتھ کرو۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ظاہر اور باطن سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا تو افراط اور تفریط باقی نہیں رہے گی، اعتدال کی راہ قائم ہو جائے گی۔ تو ظاہر ہے پھر ایسی صورت میں بے حیائی کی نوبت کہاں آ سکتی ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مسجد سے مراد مطلق مسجد بھی ہو سکتا ہے، کہ اپنے چہروں کو مسجد کی طرف کر لو، اور مسجد کی طرف نماز باجماعت کے لیے جانا ہوتا ہے، لہذا اس میں نماز باجماعت کی تاکید پائی جاتی ہے۔ تو بعض فقہا کے نزدیک نماز باجماعت فرض ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مفسر گزرے، احکام القرآن کے نام سے 3 جلدوں میں ان کی تفسیر ہے، قرآن کی ان آیات کی تفسیر بیان کی ہے جو احکامی آیات پہ مشتمل ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے استاد امام ابو الحسن کرخی رحمت اللہ علیہ نماز باجماعت کو فرض کفایہ فرماتے ہیں، یعنی اگر بستی یا محلے کے بعض آدمی جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لے تو فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی ایسا نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت کی سخت تاکید فرمائی ہے، اور فرمایا کہ اگر کسی گاؤں، جنگل یا صحرا میں 3 آدمی بھی موجود ہو، وہ نماز باجماعت ادا نہ کرے تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ اور نیز یہ کہ نماز باجماعت کا درجہ اکیلے پڑھنے کی نسبت 27 گنا بڑھ جاتا ہے۔ جماعت سے غیر حاضر رہنے والوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے، فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جماعت کڑی کرا دوں، کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر جاؤں، اور نماز میں شامل نہ ہونے والے لوگوں کو ان کے گھروں کو لکڑیاں ڈال کر آگ لگا دوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ جماعت کی حاضری ترک کرو گے تو تاریک سنت اور منافق بن جاؤ گے، اگر ایسا ہوا لضللتم تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اس آیت میں مذکور مسجد سے مطلق مسجد میں مراد ہو سکتی ہے، اور جماعت کی حاضری پر بھی محمول کر سکتے ہیں۔
نماز میں رخ کا تعین بھی ہو سکتا ہے اور نماز میں اخلاص کا پیدا کرنا بھی مراد لے سکتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو اس حال میں کہ خاص اسی کے فرمانبرداری کرنے والے ہو، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، عبادت میں ریاکاری کو داخل نہ ہونے دو، لیکن تم 100% اس کے خلاف کرتے ہو، غلط باتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہو جو کہ بڑی ظلم کی بات ہے۔ تو یاد رکھو کما بدأکم تعودون، جس طرح تمہیں پیدا کیا اسی طرح تم دوبارہ لوٹو گے، قیامت برحق ہے، وہ برپا ہوگی اور جزائے عمل ضرور واقع ہوگا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بدأ سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ جس حالت میں تم اس دنیا میں ہوگے اسی حالت میں قیامت کو اٹھائے جاؤ گے۔ اگر دنیا میں تم ایمان پہ قائم رہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے، اسی پہ تمہارا خاتمہ ہو گیا تو وہاں بھی ایمانداری ہی کی حالت میں اٹھو گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے یبعث ما مات علیہ، انسان اس چیز پہ دوبارہ اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں ہر وقت اس بات کے لیے کوشاں رہنا چاہیے کہ تمہاری موت ایمان پر آئے۔ جو فرمانبرداری کی حالت میں فوت ہوگا وہ اسی حالت پہ اٹھے گا، جو نافرمانی کی حالت میں مرے گا اس کی بعثت بھی نافرمانی کی حالت میں ہی ہوگی۔ مطلب یہ کہ جزائے عمل بالکل برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ جس مقام پر اس کی توحید اور ایمان کا ذکر ہوتا ہے، رسالت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے اور قیامت کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں ایمان اور اخلاص کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بعث بعد الموت کا تذکرہ بھی کر دیا۔ تو فرمایا فریقاً ہدا، ایک فریق کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، وہ منصف مزاج تھے، ان کی صلاحیت ٹھیک تھی تو وہ ہدایت پا گئے۔ وہ فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ پہ گمراہی ثابت ہو گئی۔ جب کسی کی استعداد صحیح نہ ہو یا اس کا استعمال غلط ہو تو پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے ان شر الدواب عند اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جاندار الصم، بہرے ہیں، البکم، گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، جو عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا شکوہ کیا کہ اس نے عقل جیسا اعلیٰ جوہر عطا کیا لیکن ایک گروہ نے اس سے صحیح فائدہ نہ اٹھایا۔ جو کوئی عقل سے کام لے گا، اسے صحیح طریقے سے استعمال کرے گا، وہ ہدایت پا جائے گا۔ گمراہی کی بات پہ اصرار کرنے سے انسان کی استعداد اور صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پھر اگر وہ معافی نہ مانگے تو دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر وہ بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ سارا دل زنگالود ہو کے وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی اس فہرست میں شامل ہو جاتا ہے جس کے متعلق فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، دل تاریک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جو کوئی برائی پہ اصرار کرتا ہے، کفر، شرک، بدعات میں مبتلا ہوتا ہے، اسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ شیاطین کو اپنا رفیق بنا لیا، وہ شیطان کے پندے میں پھنس چکے ہیں اور اب جس قسم کا وہ وسوسہ ڈالتا ہے اسی قسم کے کام انجام دیتے ہیں، حتیٰ کہ عریانی اور فحاشی کو عبادت سمجھنے لگتے ہیں اور برائی کو نیکی پہ محمول کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تعجب کی بات یہ ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، یعنی جو کچھ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ اہل بدعات اور غلط رسوم کے پجاری ہمیشہ یہی گمان کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام انجام دے رہی ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، آپ کہہ دیجئے کہ ہم تمہیں نہ بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے زیادہ کاٹھے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی کوشش رائے گاہ گئی، ضائع گئی،
لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ 100% شیطان کے پندے میں پھنسے ہوئے ہیں، شرک کرنے والے، بدعات کے کام انجام دینے والے، حتیٰ کہ ننگا طواف کرنے والے بھی یہی سمجھ بیٹھے کہ بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اعلیٰ درجے کی نیکی اور کار ثواب سمجھ کر وہ کرتے ہیں، اور نہیں سمجھتے وہ لوگ کہ ان کاموں سے اللہ راضی ہو رہا ہے یا شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے۔ تو بلا شبہ جن پہ گمراہی ثابت ہو چکی ہے، انہوں نے شیاطین کو اپنا رفیق اور ساتھی بنا لیا ہے۔ تمام غلط کار اپنی پالیسی اور طرز عمل کو بالکل درست عمل خیال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی۔ پھر آگے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ مسجد سے اگر مطلق مسجد مراد ہو تو مطلب نماز کی حاضری ہے، اور اگر مسجد سے سجدہ مراد لیا جائے تو مطلب مکمل نماز ہے۔ اس کو طواف بھی محمول کر سکتے ہیں، کیونکہ الطواف حول البیت مثل الصلاۃ الا انکم تتکلمون فیہا، بیت اللہ شریف کا طواف بھی نماز کی طرح ہی ہے، سوائے اس کے کہ نماز میں کلام نہیں کیا جا سکتا، جبکہ طواف میں بات کی جا سکتی ہے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جب نماز برنگی کی حالت میں اور یعنی کی حالت میں نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ستر عورت ضروری ہے، تو طواف ایسی حالت میں کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ بھی نماز کی طرح ہی ہے؟ وہ بھی کیا ہے؟ نماز ہی کی طرح ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ پھر آگے فرمایا ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ کھانا پینا عام حالات میں مباح ہے، لیکن بعض حالات میں فرض ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص ہے بھوک کی وجہ سے اس کی جان نکلنے لگی ہے لیکن کھانا نہیں کھاتا، تو وہ مردار کی موت مرے گا، ایسی حالت میں اس کے لیے کھانا فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن اسراف یہ ہے کہ کوئی شخص حلال مال کو حرام کے کاموں میں خرچ کرے یا ضرورت سے زیادہ خرچ کرے، تو باطل رسومات کے تمام اخراجات اسراف میں شامل ہے، قابل مواخذہ ہے۔ لوگ مکان بنانے پہ اسراف کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ بڑا مکان بناتے ہیں، شادی بیاہ اور مرنے کی تقریبات پر پرتکلف اور وافر مقدار کے کھانے بلا شبہ اسراف میں داخل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسراف اور تبذیر کے مرتکبین کو شیطان کے بھائی کہا ہے، انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ نہا عن اضاعت المال، مال کو بلا وجہ ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جس طرح حرام کمائی میں برکت نہیں ہوتی، اسی طرح حرام خرچ پہ بھی بے برکت ہوتا ہے۔ ہمیشہ اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی آیات سے ہمیں معلوم ہوا کہ دینی معاملات میں ایسے آباء و اجداد کی تقلید حرام ہے جو بے علم ہو، بے عمل ہو، بے دین ہو۔ البتہ حق پرست آباء کی تقلید نہ صرف جائز ہے بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہے۔ تو جاہلوں کی تقلید کی مذمت کے بارے میں جو آیات وارد ہوئی ہے، اس سے ہر تقلید کے حرام پہ استدلال کرنا جو قرآن مجید میں معنوی تحریف سے کم نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی ایسی بات کی اللہ اور رسول کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں ہے اس پر کوئی شرعی حجت اور دلیل نہ ہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں عدل اور اعتدال پایا جاتا ہے، اس کے کسی بھی حکم میں بے حیائی اور گناہ کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا۔ مومن پہ لازم ہے کہ وہ اپنی عبادت میں دو چیزوں کا لحاظ رکھے، ایک یہ کہ اس کا عمل شریعت کے مطابق ہو، دوسری چیز یہ کہ اس کی عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، شرک اکبر اور شرک اصغر سے پاک ہو۔ اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جس اللہ تعالیٰ نے
انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ اسے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اور ایسا کرنا اس کے قانون عدل کا تقاضا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ لوگ بھی گمراہ ہے جو ضلالت کا، گمراہی کا راستہ جان بوجھ کے اختیار کرتے ہیں، اور وہ بھی گمراہ ہے جو اپنے خیال میں ہدایت پہ ہوتے ہیں حالانکہ وہ گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اگر ضلالت اور جہالت کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں تو ایسے لوگ بہت کم ملیں گے جنہوں نے ضد اور عناد کی وجہ سے اپنے لیے گمراہی کا انتخاب کیا۔ اکثر ایسے افراد کی آپ کو ملے گی، ایسے افراد آپ کو ملیں گے جو اندھی تقلید، اتباع نفس اور شیطانی حیلوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھتے رہے، لیکن وہ تھے گمراہ۔ وہ کیا تھے؟ گمراہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔